حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں میں مانگتا ہوں انہیں سے مانگوں گا میں مانگتا ہوں انہیں سے مانگوں گا حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں میں اسے یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن کہ ہوگا جن کا عقیدہ حضور جانتے ہیں کہ ہوگا جن کا عقیدہ حضور جانتے ہیں قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے سرور قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے سرور
ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. پروگرام ہے جناب گڈ مارننگ کراچی، اور اس کا باقاعدہ آغاز ہوا خوبصورت کلام کے ساتھ. فیضان نواز صاحب یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. تو معزز مہمان کو سب سے پہلے تو خوش آمدید، بہت شکریہ فیضان نواز پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اور آج یوم جمعہ ہے، جمعے کی مناسبت سے اور آج کے دن کے حوالے سے پروگرامز میں گفتگو کی جاتی ہے. آج کا دن بڑا اہم ہے، مختلف حوالوں سے اس کے اوپر آج گفتگو کی جائے گی پروگرام میں یقیناً. اور ہمارے ساتھ بڑے خاص مہمان آج اس نشست میں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے. سب سے پہلے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا، اور آج کے دن کی مناسبت سے جیسے میں نے عرض کیا کہ پروگرام میں گفتگو کی جانی ضروری ہے. ایک تو ماہ مبارک کے حوالے سے پروگرامز میں گفتگو ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس کی اہمیت فضیلت کے حوالے سے، روزے کے فضائل کے حوالے سے اور مسائل کے حوالے سے پچھلی نشست میں تفصیلاً گفتگو ہوئی. تو سوالات کا سلسلہ کیونکہ جاری رہتا ہے، دیکھنے والے اپنے پیغامات بھیجتے ہیں، پروگرام میں لائیو کالز کے ذریعے شامل ہوتے ہیں اور بذریعہ سوشل میڈیا اپنے پیغامات بھیج رہے ہیں، وہ ہمیں موصول ہوتے ہیں اور ہم فرداً اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں. معزز مہمان شاہ زیب راجپر صاحب، عالم دین، ریسرچ اسکالر ہے فرام جامعہ کراچی، آج یہاں پر ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں اور ان سے بات کرنے کا موقع ملا مختلف امور پر، تو انہیں ایک دفعہ پھر آج میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ شاہ زیب بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اور فیضان نواز صاحب جن سے پروگرام کا آغاز ہوا باقاعدہ، ان کو بھی ہم ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. شاہ زیب صاحب، گفتگو کچھ ہو رہی تھی ماہ مبارک کے حوالے سے، اور خاص ایام ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یوم جمعہ کے حوالے سے پروگرام میں بات کرنے کا موقع ملا تھا. دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت فضیلت اس دن کو حاصل ہے، ماہ مبارک میں اس کی اہمیت دگنی ہو جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ کچھ تاریخ کا اگر جائزہ لیں تو آج کے دن کی مناسبت سے جو غزوہ بدر ہے، مختلف جگہوں پر کچھ حوالے ملتے ہیں، آج کے دن کے حوالے سے بھی زیادہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ یہ دن جو ہے وہ غزوہ بدر کے حوالے سے آج وہ غزوہ پیش آیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بات کی جائے تو آپ کی جو زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے مختلف امور پر، تمام ہی پہلو جو ہیں وہ زندگی کے وہ چشمہ ہدایت ہیں مومنین کے لیے. تو یہ جو غزوات میں آپ کا حصہ لینا، اور خاص طور پہ یہ جب دین اسلام ارتقائی مراحل کے اندر تھا، اس وقت یہ غزوہ پیش آیا، وہ یقیناً اس وقت مشکلات بہت زیادہ تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت کیفیت تھی اس غزوے کے حوالے سے، چاہوں گا ان امور کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے تو پھر معاملے کو مزید آگے لے کے جاتے ہیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا، آج کا دن بڑا مبارک دن ہے. اولاً تو رمضان المبارک کا دن ہے، اس کے ساتھ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور پھر آج کے دن کو ایک بڑی مناسبت یہ حاصل ہے کہ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر پیش آیا تھا. حدیث اور تاریخ کی جو کتابیں ہیں وہ زیادہ تر اسی دن کی طرف جو ہے نا رہنمائی کرتی ہیں کہ اس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور تھوڑی اور مناسبت یوں بڑھ جاتی ہے کہ غزوہ بدر جو پیش آیا تھا وہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں آیا تھا، اور جمعۃ المبارک کا دن تھا وہ بھی. تو آج بھی 17 رمضان ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اس وقت 2 ہجری تھی، آج 1442 ہجری. تو بڑی یوں سمجھے کہ بڑی مناسبت حاصل ہے اس دن کو. اور آپ نے جیسا کہا کہ ایسا ہی ہے، دین اسلام کے جب غزوہ بدر پیش آیا تھا یہ ارتقائی مراحل میں تھا. اب مکی زندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ایک مدنی زندگی میں آئے تھے، اور مدنی زندگی کا ایک معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. ایسے وقت میں ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ جنگ کرنا ضروری ہو جاتی ہے، اور حالات کے اور اسباب کی طرف دیکھا جائے، کیونکہ جنگ صرف میدان میں اترنے کا تو نام نہیں ہے نا، بہت سی چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، اپنی افرادی قوت کو دیکھا جاتا ہے، اپنے اسباب کو دیکھا جاتا ہے، جنگی آلات کو دیکھا جاتا ہے، اپنے پاس جو موجود افراد ہیں ان کی جنگ کے دوران کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، صلاحیت، مطلب کافی چیزیں جو ہے نا اس چیز کی طرف توجہ کی جاتی ہے.
اب چونکہ دین اسلام ارتقائی مراحل میں تھا، جی افرادی قوت ابھی اتنی نہیں تھی تو پیچھے کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے، آگے جنگ میں بھی شرکت کرنی ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس فگر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے صحابہ شریک تھے جنگ بدر میں وہ صرف 313 تھے، بالکل مطلب جنگ کے حساب سے بہت تھوڑے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سامنے جو دشمن تھا وہ 1000 کی تعداد میں تھا. 313 آپ کے پاس ہے لیکن آپ کے جو اگینسٹ میں دشمن ہے اس کے پاس 1000 ہے. اور صرف یہی تعداد کا فرق نہیں تھا، اور بھی کافی چیزیں تھیں. آپ کے پاس جو آلات، جنگی آلات تھے وہ آتا ہے تقریباً 8 سے 10 تلواریں تھی صرف. 313 افراد ہیں، تلواریں جس کے ذریعے جنگ لڑنی ہے وہ نہیں ہے، بغیر ہتھیاروں کے. اور پھر جو کھانے پینے کی چیزیں، رمضان المبارک کے مسلمان روزے سے آگے سے جو کفار ہیں وہ تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور بڑے یوں سمجھے کہ وہ تو اپنے ناز میں آئے تھے اور فخر میں آئے تھے کہ آج مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے جائیں گے. بس جو اسلام آج تک پھیلا سو پھیلا، آج اسلام کو دامن ہستی سے مٹا کے جانا ہے. اپنے گمان میں، اپنے ذوم میں تو یہی سمجھ کر آئے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو ایسے ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو، جس رات صبح کو غزوہ بدر ہونا تھا، یعنی 17 رمضان المبارک کی رات کو، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب دعائیں کی. اور اس میں سے خصوصی دعا جو ہے اس کو میں چاہوں گا کہ عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، مولا یہ تیرے بندے ہیں، مخصوص بندے ہیں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے نا پھر تیرا دین کوئی نہیں پہنچا سکے. تو یہ 313 بندے، ان کی حفاظت فرما، اگر ان کی حفاظت ہو گئی تو دین کل پروان چڑھے گا. آج دیکھیں انہی 313 کا صدقہ ہے کہ ہم 2 ارب کے آس پاس جا کے پہنچ گئے مسلمان. مطلب ایک اچھے خاصے فگر میں اگر آج ہم مسلمان ہیں تو ان 313 کا صدقہ ہے. اگر کل وہ بغیر ہتھیار کے، بغیر ساز و سامان کے وہاں اپنے رسول اللہ کے بھروسے پر ڈٹے نہ رہتے، ان پر ان کا توکل اور اعتماد مضبوط نہ ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے، یہاں موجود نہ ہوتے. بے شک آج اگر ہم یہاں موجود ہیں، اپنی چیز زندگی گزار رہے ہیں، آزادی کے طور پر اپنے دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، تعلیمات ہم تک پہنچ رہی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 313 وہاں ڈٹے رہے بغیر ہتھیار کے، بغیر چیزوں کے. اور یہ ایسا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں جو ہے نا ایک راز جسے کہیں نا وہ، کیونکہ انسان ہے نا، ظاہری خوف انسان کو ہوتا ہے، ایک جو بشری انسان کو احساسات ہوتے ہیں وہ تو محسوس ہوتے ہیں نا. ایک انسان فرق دیکھ رہا ہے، ہتھیار کو دیکھ رہا ہے، سب چیزیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے ایک جو ہے ان پر غشی طاری کر دی تھی اور ایک سکون والی ان کے اوپر نیند طاری کر دی تھی. اس کے بعد وہ اپنے رسول اور اپنے رب کے حکم پر میدان میں لڑے اور ایسی فتح حاصل کی کہ آج تک تاریخ اس کی مثال جائے گا. اور ان کی طرف سے ہی اچھا اقدام تھا، اس لیے رب کی مدد بھی ملی تھی. معلوم ہوگا آپ کو کہ غزوہ بدر ہی وہ میدان تھا کہ جس میں اللہ پاک نے اپنے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا تھا. کیوں؟ ان کے جو بندے تھے ان کا اخلاص تھا، وہ ہٹے نہیں پیچھے، وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہوئے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں اتر آئے. اب رب نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، پر جو عمل کرنے والے ہیں ان کی جزا یہ ہے کہ اس نے اپنے فرشتے نازل فرمائے. صحابہ کہتے تھے ہم اپنی تلوار کو یا اپنی لکڑی کو اٹھاتے تھے، وہ پہنچتی نہیں تھی، پہلے ہی جو دشمن ہوتا تھا اس کا سر قلم ہو جاتا تھا. وہ فرشتے ہی ہوتے تھے جو ان کی غیبی امداد کر رہے تھے. تو بڑا یوں سمجھے کہ مبارک اور مسلمانوں کے لیے ایک خوشی اور فتح کا دن تھا جو اللہ پاک نے مسلمانوں کو نوازا. اور قرآن پاک میں اس دن کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان جو پہلی بڑی جنگ تھی، اور بڑا جو ہے اسلام کو اس کی وجہ سے فائدہ ہوا اور اسلام جو ہے اپنی دعوت اور پیغام کو پہنچانے میں بہت زیادہ کامیاب ہوا. بالکل آپ نے وجہ فرمایا، اور یہ بڑی فتح اس کو سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے جیسے ابھی شاہ زیب صاحب نے بڑی کھل کر اس کے اوپر گفتگو کی ہے، جذبہ ایمانی، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی حلاوت اگر کسی کو نصیب ہو تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور یہ جو جہد جس کے بارے میں ہم اکثر پڑھتے ہیں، جو کوشش اللہ کی راہ میں کی جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو یہ کوشش وہ تھی جو رنگ لے کر آئی، اور اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ آج میں اور آپ جہاں جہاں پوری دنیا میں کلمہ گو موجود ہیں، یہ سب اسی کی برکت سے ہے. تو یہ ایک بڑی اس کی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی جانی ضروری ہے. جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا کہ مختلف پہلو ہیں آپ کی، تو جو پوری حیات مبارکہ ہے
وہ ایک روشنی کا سا چشمہ ہے. آپ زندگی کے کسی پہلو کا جائزہ لیں, چاہے مکی زندگی کی بات کی جائے, مدنی زندگی کی بات کی جائے, اس میں جو معاملات زندگی تھے, جو امور تھے, اس کے اوپر گفتگو کی جائے, بہترین مثال پوری انسانیت کے لیے موجود ہے, نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے موجود ہے. غزوات میں آپ کا خود حصہ لینا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے جو رہنما اصول مرتب کیے پوری دنیا کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے. آپ کا غزوات میں حصہ لینا, دشمن کے اوپر کس طرح حملہ کرنا ہے, اس کے حقوق کا خیال رکھنا. اچھا, میں ایک جگہ پڑھا تھا, یہ بڑی کمال بات ہے کہ جب یہ بدر کا جو غزوہ مکمل ہوا, اس کے بعد جو لوگ قبضے میں آئے, جو مال غنیمت قبضے میں آیا, اس سب کو کس طرح تقسیم کرنا, یہ بات بھی اس وقت وضع کی گئی کہ جو دشمن ہے جب اس کو قابو کر لیا جاتا ہے, زیر کر لیا جاتا ہے, تو اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو اس سے پہلے تاریخ انسانیت میں کبھی وضع نہیں کیے گئے تھے. آپ سن کر حیران ہوں گے, تاریخ پڑھتے ہیں, حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ایک حیران سی ہوتی ہے, حیرانگی سی ہوتی ہے. حیران کن بات ہے یقیناً سب کے لیے. ایک تو تقسیم کاری ہے, قبضے میں غلام آئے, مطلب جو حصے میں آئے, قبضہ کیا گیا, جو کافر شکست کھا گئے, زندہ بچ گئے, ان کے ساتھ جو مسلمانوں کے معاملات تھے نا وہ حیران کن ہیں. ایسا ہی ہے. وہ جو کافر آئے تھے جن کو پکڑا گیا تھا اور قبضے میں رکھا گیا تھا, ان کے ساتھ صحابہ کے جو واقعات ہمیں نقل ہوتے ہیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جو ہماری جان کا دشمن ہے آج ہمارے قبضے میں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب دشمن آپ کے قبضے میں آتا ہے آپ اس سے غصہ نکالتے ہیں. اور قطع کلامی کی معذرت, یہ دشمن وہ ہے جو آپ کے گھروں کو, آپ کی املاک کو, آپ کی جائیداد اور تمام چیزوں کو اس قدر نقصان پہنچا چکا تھا کہ جس کی وجہ سے حکم باری تعالیٰ آیا کہ جنگ جو ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے. فرمائیے. تو ایسی کنڈیشن میں مطلب اتنا بڑا جب آپ کا دشمن ہونا, اب اس کے سامنے اگر آپ کا رپلائی جو ہے نا وہ بہت سافٹ اور بالکل صبر والا, اور جو ہے نا اس کے ساتھ ایک یہ سمجھیں اس نے جتنی بڑی آپ کے ساتھ برائی کی آپ نے اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھائی کی. سبحان اللہ. مطلب آتا ہے کہ جو قید ہوئے تھے وہ ان کی روایات سے ہی آتا ہے جو بعد میں کافیوں نے اسلام قبول کیا, کہ صحابہ کے گھروں میں ہم ان کے قبضے میں تھے, کھانے کو کچھ ہوتا ہمیں دے دیتے, خود بھوکا رہتے تھے, خود کھجور کھا رہے ہیں, روٹیاں ہمیں دے رہے ہیں. ایسا مطلب وہ جیسا آپ نے کہا کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ بہت اینڈ کا ہے, مطلب اس نے اپنی ساری حدیں پار کر چکا تھا. اب ہمارا رپلائی ایک اسلام کا, اسلامی تعلیمات کا, وہ بھی ایسا تھا, وہ بھی ساری حدوں کے اوپر تھا. وہ جو ہم آیت مبارکہ پڑھتے ہیں نا, اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو, یہ اس کا عملی اظہار تھا. ایک زندگی کے ہم عام مراحل میں تھوڑی ناراضگی کس کے ساتھ ہو جاتی ہے, غصہ ہو جاتا ہے, یا کسی معاملے پر انبن ہو جاتی ہے, تو عفو درگزر اور یوں سمجھے کہ اس کے اچھا رپلائی دینے کے بجائے ہم تھوڑا بس اوقات فطری عمل ہے انسان کیفیت ہوتی ہے. لیکن اسلام کی تعلیمات یہ نہیں, اسلام کہتا ہے کہ آپ اچھا دو, ایک دن وہ آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے. بہت خوب شاذب صاحب. اس کے اوپر گفتگو ہماری جاری رہے گی, بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا, لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا فیضان نواز سے یہاں پہ تشریف فرمائیں کہ وہ ایک کلام پیش کریں, اور اس کے بعد پھر ہمارے جو نعت خواں ہیں وہ تبدیل ہوتے رہیں گے اس مختصر نشست میں. کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ نعت خواں جو ہمارے یہاں پہ موجود ہیں انہیں موقع دیا جائے. جی فیضان, بسم اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا, ہر سہارا گلے
लगाए گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں باتیں صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں آقا ہے تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں آقا ہے تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں اور انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں آقا جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں اور مدت سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت مدت سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں آقا ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں آقا ہے
پیش کر رہی تھیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. گفتگو کا جو سلسلہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. یہاں پر شازب راجپا صاحب تشریف فرما ہے اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی. آپ ایک ریسرچ اسکالر ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے تھے آج کے دن کی مناسبت سے غزوہ بدر کی جو تاریخی اہمیت ہے اس کو ہم پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے اوپر مزید تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے. اور جیسے پروگرام کے آغاز میں بات ہوئی تھی کہ مختلف حوالوں سے آج کے دن کی اہمیت ہے. اچھا، یہ سلسلہ کیونکہ جاری و ساری ہے، اب عشرہ جو مغفرت ہے وہ بھی اپنے تقریباً اختتام کی جانب ہے، تو اس مناسبت سے بھی گفتگو کی جانی چاہیے. اور پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے بھی آج کے دن کی کچھ اہمیت ہے. میں چاہوں گا یہ تمام موضوعات جو ہیں مختصراً ان کے اوپر اگر آپ گفتگو کر لی جائے تو پھر ہم مزید سلسلے کو آگے لے کے جائیں. جی، میں غزوہ بدر کے بارے میں آخری ایک چیز بالخصوص ایڈریس کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی کوئی اہم موقع ہوتا، کوئی بھی واقعہ پیش آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، ایک اسپیچ کرتے تھے جس کو آپ کہیں، اور ایک پراپر گائیڈ لائن دیتے تھے، اور اس معاملے کی اور اس کے بارے میں جو اسلامی تعلیمات ہوتی تھی اس کی حساسیت کو بتاتے. تو غزوہ بدر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا ہے. اس میں کئی ایک چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. میں صرف ایک ہی چیز کو لوں گا اور اسی کو ہی بیان کروں گا. اس میں ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کو بتائی اور جس کی طرف توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک کے وعدوں پر یقین رکھیں گے تو اللہ پاک اس کا بدلہ دے گا ہمیں. بے شک. اب میں اسی بات کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جنگ سے پہلے کا. اب اس کو دیکھیں آپ کہ اللہ پاک کے وعدوں پر یقین رکھنا کیا ہے. جیسے میں نے شروع میں آیت بتائی آپ کو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اس سے پہلے جو حصہ ہے نا، یہ کسی اور موقع پر تھا لیکن اسی سے ریلیٹڈ ہے بات، کہ جب بھی صحابہ کسی جنگ پر جاتے، غزوے پر جاتے، تو جو غیر مسلم ہوتے تھے، جو یہودی ہوتے تھے، وہ طنز کرتے تھے کہ کچھ ہے نہیں، لڑنے نہیں، مرنے جا رہے. ایسا ہی ہے، تم جنگ نہیں کرنے جا رہے، اپنی جان سے ہاتھ دھونے جا رہے ہو. تو وہ ان کے رپلائی کے طور پر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی جس کا حصہ یہ ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ انہیں کہہ دیجئے ہمیں جو بھی پہنچے گا نا وہ وہی ہوگا جو ہمارا رب نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. اب چاہے ہم جنگ میں ہوں، میدان جنگ میں یا بستر پر ہوں، پہنچے گا وہی جو رب نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. اب اسی حصے کو دیکھیں کہ صحابہ نے اپنی طرف سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جنگ میں حصہ لیا، اللہ کے وعدے پر یقین رکھا کہ اللہ پاک مدد فرماتا ہے. اللہ پاک نے مدد کی، بے شک، فرشتے نازل ہوئے، فتح ملی اور کامیاب فتح ملی. اور صرف یہی نہیں ہے، اگر میں تھوڑا اور پیچھے لے جاؤں، قرآن پاک میں جو واقعات آئے ہیں دیگر انبیاء کرام کے، آپ واقعہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ کنویں کے اندر ہیں. اس وقت رب انہیں فرما رہا ہے کہ ان قریب ہم تمہیں بادشاہت دیں گے. انسان ایک ذرا تصور کرے نا، کنڈیشن دیکھے، بھائیوں نے چھوڑ دیا، بے یار و مددگار ہوں، کنویں کے اندر ہوں، بچوں گا نہیں بچوں گا یہ بھی نہیں پتا. اس وقت فرمایا جا رہا ہے ہم آپ کو بادشاہت کی طرف لے جائیں گے، ہم آپ کو بادشاہت دیں گے اور یہ سب آپ کی طرف آئیں گے. بالکل ایسا ہی. اور بالآخر وہ بات بہت بڑے گروہ کی توبہ آپ کے نسبت سے جو ہے وہ لکھ دی گئی. جی، اور بالآخر وہ رتبہ آپ کو ملا، آپ کو مصر پر وہ بادشاہت ملی. وہی جو آپ کو چھوڑ کر گئے تھے وہ آپ کے در پر حاضر ہو. اس سے بھی اگر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آپ کی والدہ کو، بنی اسرائیل کے جو بچے، نو مولود بچے ہیں، انہیں قتل کیا جا رہا تھا فرعون کے حکم پر. آپ کی والدہ کو بھی خوف ہوا کہ شاید میرے بچے کو بھی قتل نہ کر دیا جائے. اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا انہیں دریا میں بھیج دو، ہم یہی بچہ آپ کو لوٹا کے دیں گے. اب یہی بات اسی موقع پر آپ جسٹ امیجن کریں، سوچیں کہ دریا میں بچے کو ڈالنا، ایک صندوق کے ڈالنا، اور یہ تصور کرنا یہ مجھے واپس ملے گا. مطلب ایک انسانی حیثیت سے اگر تھوڑا غور کرے انسان تو یقین نہیں ہوتا کہ یہ میں اب سمندر کہاں لے جائے گا، کیسے واپس آئے گا. سب چیزیں بند ہیں، لیکن رب فرما رہا ہے چھوڑو، ہمارے آسرے ہم ہیں، ہم آپ کو دیں گے. اور ایسا ہی ہوا، وہ گھوم کے پھر آپ کے پاس ہی آیا اور آپ ہی نے اپنے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر پرورش کی. تو اللہ پاک کے وعدوں پر یقین رکھنا یہ مومنین کے لیے سمجھے کہ ضروری ہے زندگی میں. اور ایک اور چیز اسی کے ساتھ ایڈ ہے کہ ہم اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا لکھا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے.
اور جس میں ہم بسا اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، بسا اوقات وہی ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل رہی ہوتی صحیح ہے۔ ہے، بالکل آپ نے بجا اور ایسے ہی بسا اوقات ہم کسی چیز کو نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہم سے دور ہو رہی تو ہمارا دل تھوڑا جو ہے نا پریشان ہوتا ہے، غمزدہ ہوتے ہیں، لیکن وہی چیز ہمارے لیے ایک بہت بڑا احسان بہتر ہوتی ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے حق میں بہتر ہو۔ بہت خوب۔ اچھا جی شاذ صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مختصراً ایک بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سلسلہ جاری رہے گا۔ نعت خواہ ہمارے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں تو پینل میں ایک اور نعت خواہ کو شامل کریں گے۔ چھوٹی سی بریک لے کے واپس آ رہے ہیں، ہم دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ یہاں پر شاہ زیب راجپا صاحب ریسرچ اسکالر ہیں، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی غزوہ بدر کے حوالے سے۔ آج کے دن کے حوالے سے بھی پروگرام میں گفتگو کی جائے گی۔ اچھا شاہ زیب بھائی، میں چاہوں گا چند ایک اور اہم معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کر لی جائے۔ ابھی آپ نے خطبے کا یہاں پہ ذکر کیا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک بہترین لیڈر کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جنگ پہ جانے سے پہلے اپنے جتنے بھی سپاہی ہوتے ہیں ان کو کمانڈ دیتا ہے، ان کو طریقہ کار بتاتا ہے، وہ سب کچھ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ بہترین مثال تو اور کوئی ہمارے پاس ہے نہیں، پوری انسانیت کے لیے بہترین مثال کہ جنگ کے اندر کس طرح اصولوں کو جو ہے مد نظر رکھنا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ جیسا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ جو حقوق ہیں، جو انسانوں کے حقوق انسانوں کے اوپر ہیں، ان کا خیال کہاں تک رکھنے کی اجازت ہے۔ میدان جنگ کے اندر بھی حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے، تو یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے۔ اور پھر جیسے بھی آپ نے مثال دی، چند ایک معاملات پر گفتگو ہوئی ہے، جیسا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے یہاں پر بیان کیا کہ اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین رکھنا، یہ کامل ایمان کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے۔ تو میں چاہوں گا اس حوالے سے تھوڑی سی اور گفتگو ہو جائے کہ اور اس کی کیا اہمیت ہے، تاکہ دیکھنے والوں کو معاملات جو ہے وہ اور ذرا زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آئیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ پاک کے وعدوں پر یقین رکھنا یہ ایک کامل ایمان اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ عقیدے کا حصہ، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم کو سکون ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، کیا اچھی بات، ہمیں سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے، ایسا ہی اور انسان جو ہے نا پریشانی میں پھر مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پھر یہ یقین اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے کہ کوئی میری سننے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے اللہ کے وعدوں پر اس بات پر یقین ہے کہ ہے کوئی میری سننے والا، اطمینان ہو جاتا ہے پھر انسان کو۔ جیسے بچہ ہے نا، بچے کو پتا ہے کہ میرے رونے پر کوئی میری مدد کرنے والا ہے، تو پھر اس کو آس، اسی آس کی وجہ سے وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی آس ختم ہو جائے تو پھر انسان بے سکون اور بے صبرہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایمان والے، ہم اسلام والے مسلمان ہیں، تو ہماری یہ نظریاتی اور فکر میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے رب پر، اس پر جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، جو کرنا چاہے اپنے لفظ کن سے فرما دیتا ہے۔ ہاں کسی کام میں جلدی یا دیری اس کی حکمتوں پر ہوتی ہے، ہمیں اس کی حکمتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جلد بازی ہمیں کسی نقصان میں لے جا سکتی ہے، یا کسی کام میں عجلت ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، لیکن میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ مجھے اسی بات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اسی طرح گزارتے رہنا چاہیے۔ اس طرح کریں گے تو اللہ پاک پر جو ہمارا ایمان ہے یہ مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوگا، اور ہمیں اس کے فوائد و ثمرات بھی ملیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ باقی اس کے ساتھ ایک اور چیز جو آپ نے حقوق العباد کے حوالے سے عرض کی، تو بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، غزوات کی ہو، سفر کی ہو، گھر کے اندر کی ہو، گھر کے باہر کی ہو، ہر ایک میں ہمارے لیے سیکھنے کو ہے، کیونکہ آپ تو آئی ہمیں سکھانے کے لیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے اگر غزوات کے موقع پر دیکھا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی بڑی کمال کی حکمتیں اپنائی ہیں، اور حقوق العباد کا وہاں پر بھی لحاظ رکھا ہے۔ جیسا کہ فرمایا جاتا ہے کہ جنگ میں اگر جنگ جاتی ہے، کہیں جہاد ہوتا ہے، تو وہاں پر بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ وہاں کی جو کھیتی باڑی ہے، جو سرسبز زمینیں، ان زمینوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اس مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ خواتین ہیں جو براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لے رہی، تو انہیں بھی نقصان نہ پہنچایا۔ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں اور جنگ میں کسی طرح کا حصہ نہیں ہے ان کا، تو ان سے بھی درگزر کیا جائے، انہیں قتل نہ کیا جائے، انہیں چھوڑا جائے۔
اور اس چھوڑنے کی بھی وجہ یہ ہے جب وہ اسلام کے حسن کو قریب سے دیکھیں گے نا، اور جب کیونکہ اسلام ایک فطرت کا دین ہے، اس کی تعلیمات فطرتی ہیں، اور جو انسان بھی اس کو قریب سے دیکھتا ہے پھر اس کو قبول کرنے سے وہ رہ نہیں پاتا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ جب بھی جہاں پر جہاد ہو، اور ایسا تو تھا نہیں کہ ڈائریکٹ جا کے حملہ بول دیا جاتا تھا، اس جہاد کی اگر ہم تعلیمات پڑھیں تو بڑے سنہری اصول ہیں. جائیں سب سے پہلے ان کو دیکھیں وہ کس پر ہیں، ہو سکتا ہے وہ پہلے اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، ہمیں معلومات غلط پہنچی، ایسا ہوا بھی ہے. اگر ہم تاریخ کے معاملات کو پڑھتے ہیں کتب میں کہ بسا اوقات صحابہ بعض جگہوں پر گئے، اطلاع ملی کہ وہ لوگ اسلام سے پھر گئے، لیکن وہاں جا کے دیکھا تو بالکل صحیح تھے. تو سب سے پہلی چیز تو تھی چیک کرنے کی، چیک کیا جائے، تصدیق کی جائے. اس کے بعد ہوتا تھا کہ اب انہیں دعوت دو، ان کے سوالات ہیں، ان کے سوالات کے جوابات دو، ان کے اشکالات ہیں، ان کے اعتراضات ہیں، ان چیزوں کو حل کیا جائے. حل کرنے کے بعد اب انہیں دعوت دی جائے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اب چند میں گزارش آپ سے یہ ہے کیونکہ آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو ہو رہی ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا تھوڑے سے آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کر لی جائے. وہ موضوع جو ہے وہ ایسا تھا کہ اس کے اوپر ایک بڑی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً اب کیونکہ پروگرام میں وقت ہمارے پاس چند لمحات ہیں، میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی تھوڑا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس کو دیکھا جائے، آپ کے کمالات کو دیکھا جائے، آپ کی شخصیت کو ایک عورت کی حیثیت سے دیکھا جائے تو بڑی نمایاں حیثیت ہمیں نظر آتی ہے، چاہے علمی اور فکری حیثیت ہو آپ کی یا آپ کی عملی حیثیت ہو، اپنی ذاتی ہو یا ایک بیوی کی حیثیت سے ہو یا ایک معاشرتی حیثیت سے ہو، ہر اعتبار سے دیکھا جائے آپ کی سیرت کو تو آپ نمایاں طور پر ابھر کر سامنے آتی ہیں. علم کی بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ، وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی فتویٰ دیا کرتے تھے، وہ صحابہ کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کے دوسرے علاقوں پہ گورنر مقرر کیا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کا سر فہرست میں آپ کے سامنے نام ذکر کروں گا. وہ فرمایا کرتے تھے ہمیں کسی بھی معاملے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا، قرآن کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں، شعر و شاعری کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، ہم سیدہ کے پاس حاضر ہوتے، اب وہ ہمارے مسئلہ حل کر دیتے تھے. آپ کے علم کی یہ حیثیت تھی. آپ کے عمل کی طرف جایا جائے تو آپ پابندی کے ساتھ ہر سال حج فرماتی تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نفلی نمازیں بکثرت ادا کرتی تھی، روزے رکھا کرتی تھی. فرائض تو فرائض ہیں، یہ نفلی ساری چیزیں ہیں جو زائد ہیں، اگر کیا جائے تو بہتر ہے، نہ کیا جائے تو گناہ نہیں، لیکن آپ اس پر عمل پیرا تھی. یہ آپ کی عملی زندگی کی بڑی حیثیت تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیونکہ پروگرام کا وقت تو ہے لیکن یہ جو سیگمنٹ ہے وہ اپنے اختتام پر ہے، تو میں آخر میں بڑا شکر گزار ہوں شاذیب راجپر بھائی کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے. بڑی خوبصورت گفتگو انہوں نے کی ہے اور وقت کی کمی کی وجہ سے مختلف موضوعات پر جو ہے وہ آج بات نہیں ہو سکی. اس میں اور بہت سارے ایسی معاملات تھے جس کے اوپر انشاءاللہ آگے چل کے پروگرام میں ضرور گفتگو کریں گے، لیکن میں یہاں پر ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر ہمارے ساتھ موجود رہا. بہت شکریہ آپ کا شاذیب بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نعت خواں حضرات بھی یہاں پر اس نشست میں مختلف شامل ہوتے رہے. اس وقت یہاں پر ہمارے ساتھ سیدہ عائشہ ربانی ایک ننھی نعت خواں ہیں، وہ یہاں تشریف رکھتی ہیں کیونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ایک نعتیہ کلام پیش کریں. جی کیا سنا رہی ہیں؟ چل بسم اللہ. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو ذرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے.
وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی جو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم